کار سے اترتے ہوئے کبیر دادا کو تناوش کے چہرے پر سب خوشی واضح نظر آ رہی تھی۔ یقیناً وہ اس کے جلدی لوٹ آنے پر خوش تھی۔ میرے لیے خریداری کی ہے؟ اس کے قریب پہنچتے ہی تناوش نے شرارتی لہجے میں پوچھا۔ ہاں، کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا۔ سچ؟ خوشی سے اس نے عقب ہی سے اس کے ہاتھ سے شاپر چپٹ لیا تھا۔ کمرے میں داخل ہونے تک وہ شاپر سے طے شدہ سوٹ نکال کر کھول چکی تھی۔ یہ کیا؟ نظر نہیں آ رہا کیا ہے؟ صوفے پر نشست سنبھالتے ہوئے کبیر دادا نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ تناوش کے حوالے میں سوٹ کرتے ہوئے اسے اجنبی لڑکی کو سوٹ دینے سے بھی زیادہ حفت ہو رہی تھی۔ کبھی مجھے اس طرح کا لباس پہنتے دیکھا ہے؟ جینز کی تنگ پتلون اور شرٹ کو دیکھتے ہوئے تناوش کا منہ بن گیا تھا۔ مجھے شوق نہیں ہے تمہارے لیے خریداری کرنے کا، آج شام کو دعوت تھی، سوچا نیا سوٹ خرید لوں۔ تناوش نے صاف گوئی سے کہا۔ آپ کی خواہش پر تو نہیں، البتہ حکم پر یہ پہن سکتی ہوں، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ رہنے دو، میں فضول باتوں میں اپنا حکم ضائع نہیں کیا کرتا۔ خفا ہو گئے؟ تناوش نے اس کے چہرے پر ناراضگی کے اثرات تلاش کرنے کی ناکام کوشش کی۔ میرا خیال ہے میرے درمیان ایسا کوئی رشتہ موجود نہیں جس میں ناراضگی کا پہلو نکل سکے۔ کبیر دادا نے اس کے نازک احساسات پر بہت گہری چوٹ لگائی تھی۔ تناوش کے چہرے پر پھیکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میں نے ناراضگی کا اس لیے پوچھا ہے کہ جلد بازی میں یہ کہہ گئی کہ آپ کی خواہش پر یہ کپڑے نہیں پہنوں گی۔ مجھ سے غلطی یہ لباس خریدنے میں ہوئی، باقی حقیقت یہ ہے کہ مجھے معلوم نہیں عورتیں کس قسم کا لباس پہننا پسند کرتی ہیں۔ تناوش شوخ لہجے میں بولی۔ باقی عورتوں کو چھوڑی، میری بات کری اور میں جو پسند کرتی ہوں روزانہ وہی تو پہننا ہوتا ہے، اس میں نہ جاننے کے کیا معنی۔ کبیر دادا نے بظاہر غصے بڑی نگاہ اس کے شوخی بڑے معصوم چہرے پر ڈالی، مگر منہ سے کچھ کہے بنا اسے گھورنے لگا۔ کھانا کھائیں گے؟ اس کے بوٹ کھولتے ہوئے مستفسر ہوئی۔ کبھی دن کا کھانا گھر کھایا تو نہیں ہے؟ چلو آج کھا لیتا ہوں، اتنے احسان نہ کیا کرے جو اتارے ہی نہ جا سکے۔ اس نے اس کے گھٹنوں پر تھوڑی ٹیکتے ہوئے وہ ممنونیت سے بولی۔ کبیر دادا نے اس کے لہجے میں طنز کی آمیزش تلاش کرنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ وہ جان چھڑوانے کے انداز میں بولا۔ اچھا فضول باتیں چھوڑو اور کھانا لے آؤ۔ وزٹنگ کارڈ تو مل گیا تھا نا؟ تناوش نے مانحیس لہجے میں پوچھا۔ ہاں، وہ نظریں چرا گیا تھا، میں نے ناشتہ کر لیا تھا۔ نہ جانے مجھ سے مطلع کر رہی تھی یا وعدہ یاد دلا رہی تھی۔ وہ چڑ کر بولا۔ بہت بڑا احسان ہے تمہارا، آپ ہر وقت اتنے اکھڑے اکھڑے کیوں رہتے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی جڑ کر باہر گئی تھی، شاید تم کھانا لا رہی تھی۔ اس نے تناوش کی بات کا جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ اچھا شام کو کالج والی یونیفارم پہن لوں؟ وہ برا منائے بغیر شروع رہی۔ ان کپڑوں میں تم اتنی بھی اچھی نہیں لگتی ہو کہ ہر وقت پہنے رکھو، اور 3-4 جوڑے سلوا لو۔ اچھا لگنے کی وجہ سے نہیں سلوائے؟ پھر بدو کے لہجے میں بولی۔ غریبوں کی زندگی نظریہ ضروریات کے تحت ہی گزرا کرتی، عام کپڑوں کے بغیر تو گزارا ہو جاتا ہے، کالج یونیفارم کے بغیر نہیں۔ اسی وجہ سے میں عام کپڑوں کی جگہ بھی کالج یونیفارم ہی سلوا لیتی تھی۔ اور اتنے پیسے امی جان کے پاس بھی نہیں ہوتے تھے کہ میری خواہشات پوری کرتی رہتی۔ کبیر دادا کے دل میں ہلکی سے ندامت نمودار ہوئی۔ وہ بات بناتے ہوئے بولا۔ اگر کپڑے لینے ہیں تو ابھی عظیم کو ساتھ لے جا کر خرید لو، شکریہ۔ اس کے جوتے اٹھا کر ریک کی طرف بڑھ گئی۔ کبیر دادا خاموش بیٹھے اسے گھورتا رہ گیا تو اس کا شکریہ کہنا اسے حادثہ طنزیہ لگا تھا۔ تقریب کے لیے اس نے شادی کے دن والے کپڑے پہنے تھے، حسن سجاوٹ یا پہناوے کا محتاج نہیں ہوا کرتا۔ تناوش ان عام اور سستے کپڑوں میں بھی بہت نمایاں لگ رہی تھی۔ تیار ہو کر وہ کبیر دادا کو مخاطب ہوئی۔ بتائیے نا کیسی لگ رہی ہو، جیسی ہو ویسی ہی لگو گی۔ کیسی ہوں بھلا؟ خاموش رہنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ مجھے نہیں پتا، اور نہ اس قسم کے فضول سوال مجھ سے کیا کر۔ وہ اس کے سراپے سے نگاہیں چرا گیا تھا۔ تو کس سے پوچھوں؟ اس نے شرارت بڑے لہجے میں پوچھا۔ کیا میرا کسی اور سے پوچھنا آپ کو برا نہیں لگے گا؟ اس نے کلائی پر بندی گھڑی پر نگاہ دوڑاتے ہوئے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ چلو دیر ہو رہی ہے۔ تناوش کے بہت سے سوالوں کی طرح اس سوال کا جواب بھی وہ گول کر گیا تھا۔ وہ ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیرتی اس کے پیچھے بڑھ گئی۔ وہ بچپن ہی سے ایسی تھی، بہت زیادہ باتونی، شوخ اور نٹ کھٹ۔
دلاور شاہ کی وجہ سے اس کی ہنسی کہیں غائب ہو گئی تھی، جو دلاور کی موت کے ساتھ واپس پلٹ آئی۔ کبیر دادا کو چھیڑتے ہوئے اس سے اور بھی لطف آتا تھا۔ نہ جانے پہلے ہی دن اس سے کیوں یقین ہو گیا تھا کہ کبیر دادا اسے پسند کرتا تھا۔ عورتوں کی فطرت اللہ پاک نے ایسی بنائی ہے کہ وہ خود پر پڑنے والی نگاہوں کو فوراً پہچان جاتی ہے۔ اس کے لیے حس و حوث میں ڈوبی نگاہ اور خلوص بڑی نگاہوں میں فرق کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ دلاور شاہ ہاور شاہ کی گندی نگاہیں اسے بری نہیں تھی۔ اس کے برعکس کبیر دادا نے ابھی تک نہ تو محبت یا چاہت کا اظہار کیا تھا، ورنہ اس کی کوئی تعریف اور نہ ہی اس کی کوئی تعریف ہی کی تھی۔ اس کے باوجود جانے کہ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس کے لیے بہت اہم ہے۔ اس کی طرف سے بیزاری اور کوفت کا مسلسل اظہار بھی تناوش کو مصنوعی لگتا تھا۔ اس کے بار بار یہ کہنے پر کہ وہ جلد ہی اسے طلاق دے کر گھر بھیج دے گا، تناوش کو یوں لگتا جیسے وہ خود یقین دلا رہا ہو کہ وہ اسے چھوڑ دے گا۔ اس کی انہی کیفیت سے جرات پا کر تناوش اس حد تک اتر آئی تھی کہ شراب کی الماری کو بھی تالا کر کے اس میں اپنی اہمیت جتانا شروع کر دی تھی۔ مگر اس سب کے باوجود یہ خوف و اندیشہ اس کے دل میں پہلے دن سے موجود تھا کہ کبیر دادا کی پسند پر کسی بھی وقت اس کی لا ابالی فطرت اور ایک گینگ کے سربراہ ہونے کا زوم حاوی ہو سکتا تھا۔ ڈرائنگ روم کے دروازے کے قریب پہنچتے ہوئے اچانک اسے اپنا موبائل فون یاد آیا جو وہ تپائی پر بھول کر آ رہا تھا۔ تم جاؤ، میں 1 منٹ میں بجائے تناوش کو بتانے کے وہ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ کبیر دادا کو اس کو کوئی کام ہو سے نہ بتانا بھی یہ ظاہر کرتا تھا کہ اس سے پہلو تہی کی کوشش میں مصروف ہے۔ محافظ اور ڈرائیور تیار کھڑے تھے۔ کبیر دادا کے موبائل فون اٹھا کر دروازے تک پہنچنے تک تناوش کار کے قریب پہنچ چکی تھی۔ السلام علیکم بیگم صاحب۔ عظیم نے فوراً مؤدبانہ انداز میں اس کے لیے عقبی نشست کا دروازہ کھول دیا۔ مجھے بیگم صاحبہ نہیں، دادی کہا کرو۔ اس کے قریب رکتے ہوئے وہ بظاہر سنجیدہ لہجے میں بولی تھی۔ دادی؟ عظیم ہکلا گیا تھا۔ ہاں، وہ اطمینان بڑے لہجے میں بولی۔ کبیر کو دادا کہتے ہو تو اس لحاظ سے میں تمہاری دادی ہوئی نا؟ کبیر دادا کے کانوں تک بھی یہ بات پہنچ گئی تھی۔ بے سادہ عمر پڑنے والے کہکوں کو روکنے کے لیے وہ ایک دم مڑ کر پردے کی اور میں ہو گیا تھا۔ تناوش دادی؟ تصور کی اسکرین پر اسے اپنے آدمی کہتے سنائی دے گے۔ بڑی مشکل سے ہنسی کے روکو اس نے چہرے پر دوبارہ سنجیدگی تاری کی اور باہر نکل آیا۔ عقبی نشست پر بیٹھ چکی تھی۔ عظیم نے کبیر دادا کے لیے دوسرا دروازہ کھولا، اس کے نشست سے سنبھالتے ہی دروازہ بند کر دیا۔ گاڑی کے آگے بڑھتے ہی وہ کھسک کر اس کے قریب ہو گئی تھی۔ کھڑکی کی طرف سمٹتے ہوئے کبیر دادا نے اسے غضیلی نظروں سے گھورا، مگر وہ بے نیاز بنی بیٹھی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ منہ زبانی کہنے پر اسے الٹا ہی جواب ملتا اور اپنے ملازموں کے سامنے وہ کوئی الٹی بات نہیں سننا چاہتا تھا۔ اس کے تمام آدمیوں سے یہ خوف کھاتے تھے جیسے پرائمری کے بچے طالب علم سے ڈرتے ہیں، جبکہ تناوش کے غصے اور رعب کو کسی حد میں نہیں لاتی تھی۔ وہ شرمیلی، معصوم اور کم کو نظر آنے والی چھوٹی سی عمر کی لڑکی اتنی شوخ و تیز ہوگی، یہ کبیر دادا نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ہر بار کبیر دادا یہ سوچ کر ترا دے جاتا کہ 2-3 دن بعد اس نے چلے جانا ہے، مگر کبھی کبھی اس سے خود بھی وہ 3 دن گزرتے نظر نہ آتے۔ وہ خود کو یہ کہہ کر تسلی دینے لگتا کہ ہلاک حسین جیسے آدمی سے بچانے کے لیے اس نے وقتی طور پر اسے رکھ لیا ہے۔ ہلاک حسین کی کوٹھی کی دیوار کے ساتھ کافی گاڑیاں ایک ترتیب کے ساتھ پارک تھی، لیکن اس کی گاڑی سیدھا گیٹ پر جا کر رکی تھی۔ محافظوں نے البتہ اپنی جیپیں باہر ہی پارک کر کے پیدل گیٹ کی طرف بڑھ گئے تھے۔ چوکیدار نے کبیر دادا کو پہچانا ہی دروازہ کھول دیا تھا۔ ڈرائیور گاڑی اندر لے گیا۔ کوٹھی کے وسیع لان میں رنگ و نور کا سیلاب آیا ہوا تھا۔ ڈرائیور نے گاڑی سیمنٹ کی پختہ روش پر روکی۔ عظیم نے جلدی سے اتر کر کبیر دادا کے لیے دروازہ کھول دیا۔ تناوش عظیم کا انتظار کرنے کے بجائے خود دروازہ کھول کر نیچے اتر گئی۔ ان کے اترتے ہی ڈرائیور گاڑی کو گیراج کی طرف لے گیا۔ ان کی گاڑی کو دیکھتے ہلاک حسین خوش آمدید کہنے کے لیے ان کی طرف آ گیا تھا۔ کبیر دادا سے مصافحہ کر کے اس نے گہری نگاہ تناوش پر ڈالتے ہوئے کہا، تشریف آوری کے لیے شکریہ بابی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ سے انہیں ترتیب سے لگے ہوئے صوفوں کی طرف بڑھنے کا اشارہ کیا۔ تناوش کا ایسی تقریب میں شرکت کا پہلا موقع تھا۔ اس سے پہلے وہ محلے کی شادیوں وغیرہ میں تو شامل ہو چکی تھی، مگر ان تقاریب اور حالیہ تقریب میں زمین آسمان کا فرق نظر آ رہا تھا۔ تقاریب کو دولت ہی سے 4 چاند لگائے جا سکتے ہیں، اور ہلاک حسین شاہ کے پاس دولت کی کمی سی کی تھی۔ تناوش ہلکی سی
نرمس ہوئی مگر پھر اپنے ساتھ قدم ملا کر چلتے ہوئے کبیر دادا کو دیکھتے اس کے دل سے تمام خوف اور ڈر بھاگ گئے تھے۔ وہ پورے اعتماد انداز میں صوفے کے قریب پہنچے۔ وہاں اونچی سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے مرد اعلیٰ پہناووں میں براجمان تھے۔ عورتوں نے خوب میک اپ تھوپا ہوا تھا۔ ان کے چمکتے دمکتے لباس کے مقابلے میں تناوش کا سستا و عام سا لباس تضحیک اور استہزاء کا نمونہ ہی تھا۔ پوچھے بہت اعتمادی پیدا کیے کبیر دادا کے ساتھ بیٹھ گئے۔ زیادہ تر حاضرین کی نگاہیں تناوش کے چہرے کا طباق کر رہی تھی۔ اس کی وجہ کبیر دادا کی اس سے شادی کا معاملہ تھا۔ کافی لوگ اس لڑکی کو دیکھنے کے خواہاں تھے جس نے کبیر دادا جیسے اکھڑ کو اپنے بس میں کر لیا تھا۔ کچھ عورتیں دبی دبی زبان میں ہنستے ہوئے اس کے لباس اور سر سے لپٹے دوپٹے کا مذاق اڑانے لگی۔ پادشاہ اپنے ساتھ بیٹھے کاشف راجپوت کو مخاطب ہوا۔ کاشف دادا، مشکل ہے کہ کبیر دادا اس لڑکی کو طلاق دے۔ اتنی معصوم اور پاکیزہ سلو لڑکی سے جان چھڑوانا آسان کام نہیں ہے۔ کاشف نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یوں بدفعل منہ سے نہ نکالو یار۔ اسی وقت نوشاد افریدی نے ہلاک حسین کے کان میں سرگوشی کی شاجی۔ اس حبیث کا باولا پن سمجھ میں آ رہا ہے۔ ہلاک حسین نے بھی اسی کی طرح سرگوشی کی۔ کہا تھا نہ لاکھوں کروڑوں میں ایک ہے، یقین کرو ہنسی ہے تو انسان کو کچھ ہونے لگتا ہے۔ نوشاد افریدی ندیدے پن سے ہونٹوں پر زبان پھیرتا ہوا بولا۔ اب تو اس بلبل کو حاصل کرنے کا ارادہ مزید پختہ ہو گیا ہے، مگر اس حبیث دیو سے نمٹے بغیر تو یہ بلبل ہاتھ آنے والے نہیں۔ ہلاک حسین کے لہجے میں کبیر دادا کے لیے نفرت ہی نفرت ابل رہی تھی۔ نوشاد بے پرواہی سے بولا۔ اس کا حل میں نے سوچ لیا ہے۔ کون سا حل؟ ہلاک حسین مستفسر ہوا۔ نوشاد جلاتے ہوئے بولا، وہی یار تمہیں 10 دفعہ تو بتا چکا ہوں۔ اس کی پرہوس نگاہیں ابھی تک تناوش کے ملیحہ چہرے پر گڑی ہوئی تھی۔ کبیر دادا شہاب کے ساتھ بیٹھ کر تناوش بھی اس کے پہلو میں جم گئی تھی۔ ان صوفوں پر زیادہ تر مرد ہی بیٹھے تھے۔ عورتوں کی ٹولیاں دائیں بائیں کھڑی گپے ہانک رہی تھی یا کچھ مردوں سے تھوڑے فاصلے پر سر جوڑے بیٹھی تھی۔ باوردی بیلے ہاتھوں میں ٹرے اٹھائے مہمانوں کو مختلف مشروبات پیش کر رہے تھے۔ ان میں عام مشروبات کے علاوہ شراب بھی فراوانی سے پیش کی جا رہی تھی۔ ہلاک حسین شاہ جیسے شخص کو کسی قانون وغیرہ کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے، بلکہ قانون خود وہاں ایس پی ضمیر حسین اور درجن بھر انسپکٹروں کی صورت میں اس حرام و مشروب کو جائز اور حلال قرار دینے کی دلیل دے رہا تھا۔ مشروب پیش کرنے والا ایک بہرا ٹرے میں درجن بھر گلاس سجائے کبیر دادا کے قریب ہوا۔ شہاب سے باتیں کرتے ہوئے کبیر دادا نے مسکی کا گلاس اٹھا لیا۔ بہرے نے ٹرے تناوش کے سامنے پکڑی۔ کبیر دادا کی نقل کرتے ہوئے اس نے بھی ایک گلاس اٹھا لیا تھا۔ کیونکہ وہاں موجود زیادہ تر خواتین حضرات کے ہاتھوں میں گلاس نظر آ رہے تھے، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ 2 گھونٹ لے پاتی کبیر دادا بمشکل اپنی ہنسی روکتے ہوئے اس کی طرف جھکتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا، مجھے منع کرتے ہو اور خود شراب پینا شروع کر دی۔ میں نے سوچا کولڈ ڈرنک ہے۔ وہ ہکلا گئے تھے۔ یہ کہتے ہی اس نے جلدی سے گلاس سامنے پڑی شیشے کی میز پر رکھ دیا۔ کبیر دادا نے ایک دوسرے بہرے کو انگلی سے اشارے سے اپنے پاس بلا، یہ ہے تمہاری کولڈ ڈرنک۔ اسے کہہ کر وہ شہاب کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ کسیاتے ہوئے دوسرا گلاس اٹھانے لگی۔ کیا راز و نیاز تھوڑے ہیں بھائی؟ شہاب نے مزاحیہ لہجے میں پوچھا۔ کبیر دادا ہنسا۔ بیوقوف، شراب پینے لگی تھی، خود پیتے ہیں اور ہماری بابی کو منع کرتے ہیں، یہ تو زیادتی ہے جناب۔ شہاب کی سوری کی آواز اتنی اونچی ضرور تھی کہ کبیر دادا کے پہلو میں بیٹھی تناوش تک پہنچ گئی تھی۔ منع تو نہیں کیا، کبیر دادا نے فوراً نفی میں سہلا دیا۔ صرف مطلع کیا ہے کہ محترمہ جو مشروب نوش کرنے والی اسے وسکی کہتے ہیں۔ شہاب نے زوردار کہا لگا۔ تناوش حفیظ ہو کر نیچے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر چھائی حیا کی لالی نے کبیر دادا کے دل کو عجیب انداز میں دھڑکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ سرخ و سفید چہرہ لال ہو کر مزید جاذب نظر ہو گیا تھا۔ اسی وقت ایک خوبصورت سی لڑکی نے قریب آ کر کبیر دادا سے مصافحہ کیا۔ کبیر صاحب، چھوٹی چھوٹی شادی کر ہمیں جھوٹے منہ بھی دعوت نہیں دی۔ کبیر دادا سے ہاتھ ملا کر اس نے تناوش کی طرف دیکھا۔ تناوش کی طرف بڑھایا۔ مسز کبیر، میں ہوں آپ کی میزبان فرحانہ ہلاک۔ تناوش نے بے دلی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا کبیر دادا کو ہاتھ ملانا تناوش کو ایک آنکھ بھی نہیں بایا تھا۔ اسی وقت کبیر دادا بظاہر سنجیدہ لہجے میں بولا، کوئی بات نہیں، اگلی مرتبہ دعوت ضرور دوں گا۔ ہائے، کیا اتنی خوبصورت دلہن حاصل کرنے کے بعد بھی آپ دوسری شادی کریں گے؟ پاس سے گزرتے ہوئے بہرے سے کولڈ ڈرنک کا گلاس اٹھاتے ہوئے اس نے شوخ لہجے میں پوچھا، مولویوں سے سنا ہے کہ ایک مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، اس کا مطلب ہے؟ میں یوں ہی پریشان تھی، فرحانہ مانوہیس لہجے میں کھلکھلائی۔
غصے سے کھولتی تناوش سے رہا نہیں گیا تھا۔ آپ کی پریشانی شاید اتنی آسانی سے دور نہ ہو۔ فرحانہ نے کہا، سوری مسز کبیر، آپ کو برا لگا، میں تو یوں ہی مذاق کر رہی تھی۔ کبیر دادا فرحانہ کو مخاطب ہوا، اچھا اسے ذرا ساتھ لے جا کر دوسروں سے تعارف وغیرہ ہی کروا دو، یہاں بیٹھی بور ہوتی رہے گی۔ کیوں نہیں، وہ خوش دلی سے بولے، چلیے مسز کبیر، اسے دوسری عورتوں کا سامنا کرنا مشکل لگ رہا تو اس نے میں یہیں ٹھیک ہوں کہہ کر جان چھڑوانا چاہیے۔ ہر وقت ضد نہیں کرتے، کبیر دادا نے اسے سمجھانے کے انداز میں مخاطب کیا، مگر اس کے لہجے میں شامل حکم تناوش کو واضح طور پر محسوس ہوا تھا۔ منہ سے کچھ کہے بنا وہ ہونٹ بیندے ہوئے فرحانہ کے ساتھ چل پڑی۔ کبیر دادے اسے تھوڑا دور ہٹتے ہی فرحانہ طنزیہ انداز میں بولی، ویسے کوئی ڈنگ کے کپڑے ہی پہن لینا تھے، جھونپڑی سے نکل کر آ گئی ہو تو پرانے کپڑے وغیرہ بھی وہیں چھوڑانا تھا۔ تناوش وغیرہ لگی لپٹی رکھے بولی، کپڑوں کا مقصد تان ڈھانپنا ہوتا ہے، اور یقیناً میرا لباس آپ کے پہناوے سے زیادہ اس مقصد پر پورا اترتا ہے۔ فرحانہ نے استہزائی انداز میں کہا، ایسے کپڑوں والی کے خیال بھی ایسے ہی ہوں گے۔ بالکل، مجھے بھی آپ کے لباس سے آپ کے عمدہ خیالات کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ تناوش نے اس کے نیم عاریہ لباس کو تصحیح کا نشانہ بنایا۔ تمہیں شاید کبیر علی خان سے شادی کا زحمہ ہے محترمہ، یہ 2 دن کی عیاشی ہے۔ کبیر جیسے مرد کسی ایک عورت پر قناع نہیں رہتے۔ فرحانہ آپ سے تم پر آ گئی تھی، یہ میرا درد سر ہے، تجھے دبلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ تناوش تم سے بھی نچلے درجے پر آ گئی۔ فرحانہ نے اسے گڑ کر دیکھا، مگر تناوش اسے ہاتھ میں لائے بغیر ایک قریبی صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے، شکریہ، میں کچھ دیر یہاں بیٹھنا پسند کروں گی۔ کبیر صاحب نے کہا کہ معزز خواتین سے تمہارا تعارف کروا دوں۔ اس نے لفظ معزز پر اس طرح زور دیا گویا تناوش کی کوئی عزت نہ ہو۔ اپنے تئیں اس نے تناوش کی توہین کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس سے جانتی نہیں تھی۔ وہ بے پرواہی سے بولی، تو منع کس نے کیا ہے، کرواؤ نا تعارف، جس سے ملوانا ہے اسے یہی ملوا لو۔ اب کبیر دادا کی بیوی دوسری عورتوں کے پیچھے تو نہیں پھر سکتی۔ فرحانہ قہر آلودہ نظروں سے اسے گھورنے لگی۔ وہ بے نیازی سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے کبیر دادا کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ شہاب قصوری کے ساتھ کسی خاص بحث میں مشغول تھا۔ تناوش کے اٹھنے کے بعد پادشاہ اور کاشف بھی ان کے قریب آ کر بیٹھ گئے تھے۔ تناوش ان میں سے نہ تو کسی مرد کو جانتی تھی نہ عورت کو۔ اچانک اس کے موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس کے چہرے پر حیرت نمودار ہوئی۔ نہ جانے اس وقت کس کی کال تھی۔ سستا سا موبائل فون نکال کر اس نے اسکرین پر نگاہ دوڑاتے ہوئے کال وصول کرنے کا بٹن دبایا۔ السلام علیکم ماں جی۔ وعلیکم السلام، کیسی بیٹی؟ بشرا خاتون نے بشاشت سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں ماں جی، خیریت تو تھی؟ ہاں خیریت تھی، صبح سے تمہاری کال کا انتظار کر رہی تھی، پھر رہا نہ گیا اور خود سے رابطہ کرنا پڑا۔ خاموش کھڑی فرحانہ پر ناگواری بڑی نگاہ ڈالتے ہوئے وہ کہنے لگی، پڑھائی میں مصروف تھی ماں جی، اس لیے رابطہ نہ کر سکی، اور اس وقت بھی ایک تقریب میں ہوں، کل انشاءاللہ بات ہوگی۔ ٹھیک ہے بیٹی، خدا حافظ۔ بشرا سے رابطہ منقطع کر دیا۔ تناوش کے بات ختم کرتے ہی وہ طنزیہ لہجے میں بولی، کافی جدید اور خوبصورت سیل فون رکھا ہوا ہے، داد دینا پڑے گی، تمہاری پسند کی، یہ کہہ کر وہ چل دی۔ تناوش کا جواب سننے کی زحمت اس نے نہیں کی تھی۔ لمحہ بر بعد وہ خواتین کے جھرمٹ میں کبیر دادا کی دلہن کے لباس، موبائل فون اور بد اخلاقی کا مذاق اڑا رہی تھی۔ وہاں موجود خواتین کی زیادہ تر تعداد اونچے طبقے سے تعلق رکھتی تھی، اور اگر کوئی متوسط خاندان کی تھی بھی تو اب اس طبقے میں رچ بس کر انہی جیسی ہو گئی تھی، اور ایسی خواتین کا پسندیدہ مشغلہ غریب لڑکیوں کے طرز زندگی کا مذاق اڑانا ہی ہوتا ہے۔ نسیم بیگم نے پوچھا، آپ یہی دیکھنے اس کے پاس گئی تھی؟ وہ ایک جج کی بیوی تھی، لیکن جس طرح کے زیورات سے لدی پھدی تھی، ایسے زیور سیشن کورٹ کا جج کم از کم اپنے توہان سے بنا کر نہیں دے سکتا تھا۔ یوں بھی جس تقریب میں وہ جج صاحب موجود تھا، وہاں اس کی آمد ہی اس کے کردار کا تعین کرنے کے لیے کافی تھی۔ میں تو یہ سوچ کر گئی تھی کہ کبیر علی خان نے اپنی دلہن کو ناز نخرو سے رکھا ہوگا، مگر اس بیچاری کی حالت دیکھ کر ترس آنے لگا ہے۔ فرحانہ نے منہ بنایا۔ نوشاد افریدی کی چہکتی بیگم نغمہ بے باکی سے بولی، اب بھی حضرت بڑی نظر سے کبیر صاحب کو گور ہی ہے، شاید اس کے پاس جا کر بیٹھنے کا دل کرے بیچاری کا، لیکن بیوقوف یہ نہیں جانتے کبیر خان جیسے آدمی کے پاس ایسے لڑکیوں کے لیے صرف بستر پر لیٹتے وقت چند لمحات ہوتے ہیں۔ اس کی بات پر تمام کھیل کھلا کر ہنس پڑی تھی۔ سنا ہے کسی گنڈے کی منظور نظر تھی، جس سے کبیر علی خان اپنے اثر و رسوخ سے مروا دیا اور اس کی خوبصورتی دیکھتے ہوئے چاندی دنوں کے لیے کر لیا۔ اب یہ بیچاری خود کو کبیر دادا کی سچ مچ کی بیوی سمجھے ہوئے ہے۔ یہ راز و اشکار
کرنے والی شیر خان کی بیوی سمینہ تھی۔ ایسا کہتے ہوئے اسے یہ بھول گیا تھا کہ خود اس کی شادی شیر خان سے کس طرح ہوئی تھی۔ ایس پی ضمیر حسین کی بیوی سلطانہ بولی، ہاں میں نے بھی کچھ ایسا ہی سنا ہے کہ کبیر خان اسے رکھیل بنا کر گھر رکھا ہوا ہے، اس کی وجہ سے کوئی بڑا جھگڑا بھی متوقع ہے۔ اس ڈرائنگ کی وجہ سے شاہ صاحب کے 2 آدمی بھی کبیر خان کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں۔ بظاہر تمام گھریلو خواتین دکھائی دے رہی تھی، مگر ان کی باتوں سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اپنے شوہر وغیرہ کی اصلیت سے اچھی طرح سے واقف ہیں۔ کبیر دادا کو کبیر علی خان کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اس کے دادا ہونے سے ناواقف تھی۔ نغمہ نے ناک بھو چڑھاتے ہوئے کہا، ویسے اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ کبیر علی خان جیسے پرکشش اور خوبصورت مرد نے اس کے لیے قتل تک کر ڈالا۔ مردوں کی کوئی کل بھی سیدھی نہیں ہوتی، آگے ہوگا دل، حالانکہ اس سے کئی گنا خوبصورت اور دلکش خواتین سے اس کا روزانہ واسطہ رہتا ہوگا۔ فرحانہ کا ڈکا چھپا اشارہ اپنی جانب تھا، شاید کم عمری اچھی لگی ہو۔ رخسانہ نے لقمہ دیا، وہ شہاب قصوری کی بیٹی تھی، اتنی بھی بچی نہیں ہے، مجھ سے 1-2 ہی چھوٹی ہوگی۔ سمینہ نے عورتوں کی عدلی فطرت کا اظہار کیا کہ وہ کسی دوسری عورت کو کم عمر نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے بغل میں کھڑی فصیح الدین کی بیوی کرن نے پوچھا، ویسے آپ نے ماسٹر کیا ہوا ہے نا؟ ہاں، اس نے فخری انداز میں سہلا، اور اس کے بعد آپ کی شادی کو بھی غالباً 5واں سال ہے۔ ہاں، قریباً اسی طرح ہی ہے، سمینہ نے حیرانی بڑے لہجے میں جواب دیا۔ کرن نے تناوش کی جانب ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ 2nd ایئر کی طالبہ ہے، تو کیا میری بلا سے 5ویں میں پڑھتی ہو؟ یوں اس کی عمر تو کم نہیں ہو جائے گی نا؟ غریب غربا ویسے بھی دیر سے اسکول جانا شروع کرتا ہے۔ سمینہ اپنی بات سے پیچھے ہٹنے پر تیار نہیں تھی۔ آپ کو بڑی ہمدردی ہو رہی ہے؟ فرحانہ حبکی بڑے لہجے میں کرن کو مخاطب ہوئی۔ کرن نے مسکراتے ہوئے کہا، بار میں جائے وہ، میں تو بس سمینہ آپی کو چھیڑ ہی تھی۔ سمینہ اور اس میں کافی گہری دوستی تھی۔ کیوں نہ اس کے پاس جا کر تھوڑی گپ شپ کی جائے؟ رخسانہ نے مشورہ دیا۔ باقیوں کے ہاں نہ کرنے سے پہلے ہلاک حسین شاہ کی بلند آواز گونجی، خواتین و حضرات، کھانا لگ چکا ہے، آپ مزید گپ شپ کھانا کھاتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں۔ تمام مسکراتے ہوئے جو شکل کی لگی ہوئی کھانے کی میزوں کی طرف بڑھ گئے تھے، جہاں انواع اقسام کے کھانے سجے تھے۔ کبیر دادا پاشا کاشف شہاب قصوری کی میت میں کھانے کی میز کی طرف بڑھا۔ اسی وقت اس کی نظر تناوش کی متلاشی ہوئی۔ شہاب پارٹی سے گپ شپ کرتے ہوئے بھی وہ اپنے چہرے پر تناوش کی نظروں کی تپش محسوس کرتا رہا تھا۔ 1-2 بار اس نے سرسری نظروں سے اسے دیکھا تھا، لیکن دوسروں کی موجودگی میں اسے دوسری جانب متوجہ ہونے کا اشارہ نہیں کر سکا تھا۔ وہ ابھی اسی جگہ بیٹھی تھی، حاضرین میں وہ واحد مہمان تھی جس نے کھانے کی میز کا رخ نہیں کیا تھا۔ یہ مصیبت تماشا بنائے گی میرا؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ مجھے کچھ کہا؟ پاشا مستفسر ہوا۔ اس نے بات بنائی، ہاں میں کہہ رہا تھا تم کھانا کھاؤ، میں اسے لاتا ہوں۔ کسے؟ حیرانی سے کہتے ہوئے پاشا نے اس کی نظروں کے تعاقب میں نگاہیں دوڑائی۔ تناوش کو دیکھتے ہی وہ مسکرایا، دادا تو گیا کام سے، بکواس نہ کیا کرو۔ کبیر دادا چیمتا ہوا تناوش کی طرف بڑھ گیا۔ وہ تناوش پر توجہ نہیں دینا چاہتا تھا، اسے نظر انداز کر دینا چاہتا تھا، مگر پھر اسے معلوم بھی نہ ہوتا اور وہ بے دہانی میں اسے اہمیت دے جاتا۔ کبیر دادا کو اپنی جانب آتا دیکھ کر وہ خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ کیا تمہارے لیے علیحدہ بلاوا آئے گا؟ قریب پہنچے کبیر دادا نے بیزاری بڑے لہجے میں پوچھا۔ وہ نشست چھوڑتے ہوئے بولی، بالکل اہم لوگوں کے لیے خصوصی بلاوا آیا کرتا ہے۔ وہ چڑھ کر بولا، تو پھر بیٹھ کر انتظار کرو، کھڑی کیوں ہو گئی ہو؟ آ تو گیا ہے خصوصی بلاوا، اس نے شوخی بڑے لہجے میں کبیر دادا کی جانب اشارہ کیا۔ بیوقوف! افسوس بڑے انداز میں سر ہلاتے ہوئے وہ واپس مڑ گیا۔ اس کے ساتھ قدم ملاتے ہوئے بولے، اچھا لگتا ہے آپ کا یوں خیال رکھنا، خیال نہیں رکھ رہا، خود کو تماشا بننے سے بچانے کے تگدو میں ہوں۔ وہ متبسم ہوئی، چلیے کسی بہانے تو آپ کی توجہ مل گئی۔ وہ کھانے کی میز کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ایک خالی پلیٹ اٹھا کر تناوش کے حوالے کرتے ہوئے اس نے دوسری پلیٹ اس کے لیے سیدھی کر کے اپنا پسندیدہ پکوان ڈالنے لگا۔ تناوش نے بھی اس کی تقریر میں پلیٹ میں تھوڑے سے چاول ڈالے اور بیٹھنے کے لیے کرسی وغیرہ کو دیکھنے لگی۔ وہ ابھی تک جدید طریقہ تہذیب سے ناواقف تھی۔ یورپ کی نقالی میں اب اونچے طبقے میں بھی کھڑے ہو کر اور چل پھر کر کھانے کا رواج پھیل گیا ہے۔ جیسے جانوروں کے آگے چارہ پھینکا جائے تو بیٹھا ہوا جانور بھی کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اسے کھڑے ہو کر کھانے کا مکلف کیا ہے، جبکہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ اس کی تربیت کے لیے اللہ کریم نے انبیاء کو مبعوث فرمایا، مگر آج کے لبرل اور دین بیزار طبقے کو انبیاء کے نہیں، یورپ کی تقلید پر خوشی ملتی ہے۔
تناوش چونکہ کھانے کے آداب سے واقف اس لیے بار کر کھانے لگی۔ اس وقت کبیر دادا کو چند خواتین نے گھیرا ہوا تھا، اس سے شادی کی مبارکباد دے رہی تھی۔ بیچارے کو ان کی تبکیر کا آداب ہی معلوم نہیں ہے۔ وہ اسے بیٹھا دیکھ کر فرحانہ بات کری رخسانہ کو مخاطب ہوئی تھی۔ رخسانہ نے جواب دیا، یہ تو کبیر صاحب کی غلطی ہے نا۔ خیر غلطی تو نہیں کہہ سکتے، فرحانہ نے کہہ کر لگایا، اس دیہاتن کو اس نے ہمیشہ تو ساتھ نہیں رکھنا نا، چند دن مستفید ہو کر دفعہ دور کر دے گا۔ رخسانہ نے معنی خیز لہجے میں پوچھا، ویسے آپ کو وہ اتنی بری کیوں لگتی ہے؟ فرحانہ دانت پیستے ہوئے بولی، کیونکہ وہ ہے ہی بری۔ اور رخسانہ کہہ کر لگا، ہسپتال کھانے کے بعد بھی تقریب جاری رہی۔ ہلاک حسین نے ایک مشہور غزل ہما کو بلوایا ہوا تھا۔ کھانے کے اختتام پر ملازموں نے برتن سمیٹ کر تمام میزوں کو ایک دوسرے سے جوڑ کر اسٹیج بنایا اور اس پر قالین بچھا کر گلوکار کے بیٹھنے کی جگہ بنائی گئی۔ مہمان ہوش گپوں میں مشغول تھے۔ جگہ بنتے ہی موسیقار اپنی آواز کا جادو جگانے لگا۔ تناوش کو وہاں ہاں ہاں بوریت محسوس ہونے لگی تو کبیر دادا اس سے دور دوستوں کے درمیان میں بیٹھا ہوا تھا۔ موسیقی سنتے ہوئے زیادہ تر سامعین الکحل سے بھی فیض یاب ہو رہے تھے، ان میں کبیر دادا پیش تھا۔ اس کے ہر نئے گلاس کو تناوش شمار کر رہی تھی۔ اسے زیادہ دیر انتظار نہ کیا گیا، اس نے موبائل فون نکال کر میسج لکھنا شروع کر دیا، چلیے نا میں سخت بور ہو رہی ہوں، یہ لکھ کر اس نے کبیر دادا کے نمبر پر بھیج دیا۔ مگر موسیقی کے شور میں شاید اسے میسج ٹون سنائی نہیں دی تھی، تبھی تو وہ موبائل فون کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا۔ لمحہ بھر انتظار کے بعد وہ اسے کال کرنے لگی، یقیناً اس طرح وہ موبائل فون کی طرف متوجہ ہو کر اس کا میسج پا لیتا۔ اس کی ترکیب کار گر رہی تھی۔ موبائل فون کی گھنٹی بجتے ہوئے چونکا، جیب میں ہاتھ ڈالنے لگا۔ موبائل فون اس کے ہاتھ میں آتے ہی تناوش نے کال کر دی۔ اسکرین پر نگاہ دوڑاتے اس کی ہلکی بڑی نگاہ تناوش کی جانب اٹھی اور پھر وہ میسج پڑھنے لگا۔ اگلے ہی لمحے تناوش کو اس کی انگلیاں موبائل اسکرین پر متحرک نظر آئی۔ منٹ بھر بعد ہی میسج کا جواب پہنچ چکا تھا۔ روکا کس نے ہے؟ ڈرائیور کو ساتھ لے کر گھر چلے جاؤ۔ جواب اس کی توقع کے مطابق تھا، مگر وہ باز آنے والی نہیں تھی۔ فوراً لکھ بھیجا، گر میں اکیلی تو یہاں سے بھی زیادہ بور ہو جاؤں گی تو نہ جو اس مرتبہ اسے جواب کے حصول کے لیے کال نہیں کرنا پڑی تھی۔ پلیز چلو نا، اس گائک سے اچھا تو میں خود گا دیتی ہوں، گھر جا کر جتنی چاہے غزلیں اور گیت سن لینا۔ اس کے چوہے بڑے میسج نے کبیر دادا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ وہ خود موسیقی وغیرہ کا اتنا شوقین نہیں تھا، لیکن یوں بڑی محبت سے اٹھ کر جانا اسے عجیب لگ رہا تھا، خاص کر ان دنوں جب بادشاہ اس کے دوسرے احباب بڑی سختی سے اس کے پیچھے پڑے تھے کہ وہ اپنی نئی نویلی دلہن کی وجہ سے باقی ساری دلچسپیوں سے دور ہونے لگا ہے، مگر یہ سوچ اسے زیادہ دیر تک نہیں روک سکتی تھی۔ اسی دوران تناوش کے شوق، شرارت اور منت بڑے میسج اسے مسلسل موصول ہو رہے تھے۔ آخری میسج پڑھتے ہوئے وہ مشکل اپنی ہنسی روک پایا تھا۔ یقین مانو مجھے لونگ لاچی والے گانے پر رقص کرنا بھی آتا ہے، سخت نیند آ رہی ہے یار۔ دائیں پہلو میں بیٹھے کاشف راجپوت کو مخاطب ہوتے ہوئے اس نے مصنوعی جمائی بھی لی تھی، صاف کہیے دادا کہ آپ جانا چاہتے ہیں۔ جواب کاشف کی بجائے بائیں جانب بیٹھے پاشا نے دیا تھا، تمہیں کوئی تکلیف؟ کبیر دادا اسے جھڑکنے میں دیر نہیں لگائی تھی کہ آپ میری تکلیف دور کر سکتے ہیں، وہ باز آنے والا نہیں تھا۔ ہاں، کبیر دادا اطمینان سے بولا، مرنے کے بعد انسان ہر قسم کی تکلیف سے آزاد ہو جاتا ہے اور تمہاری گردن دبانا اتنا بھی مشکل نہیں ہوگا۔ وہ ترکی باترکی بولا، شکریہ، آپ جا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ میسج کے ذریعے منصوبہ بندی کرنے والے آپ پہلے پریمی نہیں ہیں۔ صحیح کا، مگر یوں دوران محفل اپنے استاد کے ہاتھوں مرنے والے یقیناً تو پہلے فرد ہوگے۔ پاشا طنزیہ انداز میں بولا، آپ شاید گھر جا رہے تھے، بس یہ یاد ہے کہ جاتے وقت میزبان سے اجازت لینا ضروریات کے زمرے میں آتا ہے۔ کبیر دادا جانتا تھا کہ پاشا کی زبان کو اتنی آسانی سے لگام نہیں دی جا سکتی تھی۔ بڑی محفل میں وہ اسے تھپڑ بھی نہیں مارنا چاہتا تھا، بس دانت پیس کر غصے کا اظہار کرتے اٹھ گیا۔ اس کی متلاشی نظروں نے ہلاک حسین کو ڈھونڈا، جو اس وقت ایس پی ضمیر حسین اور نوشاد افریدی کے درمیان بیٹھا تھا۔ قریب جا کر اس نے رسمی اجازت لی، عظیم کو کال کر کے گاڑی لگانے کا کہنے لگا۔ تناوش بھی اٹھ کر اس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس بات سے بے نیاز کہ جانے کتنی نگاہیں اس سے گھوری تھی، کچھ نگاہوں میں تمسخر، کچھ میں ہوس اور کچھ حسد جھلک رہا تھا۔ وہ لان سے نکل کر سیمنٹ کی پختہ روش آ گیا۔ وہ اس کے پہلو میں رکتے ہوئے دل آویز انداز میں مسکرائی، شکریہ کس لیے؟ اس نے بظاہر انجان بن کر پوچھا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، مسکراہٹ اس کے لبوں سے گہری ہو گئی تھی۔ وہ کھوتے ہوئے بولا، مجھے نیند آ رہی تھی اس لیے واپس جا رہا ہوں، سمجھی؟ شاید وہ اپنے
واپسی کے فیصلے پر پچھتا رہا تھا۔ اچھی بات ہے، وہ شرارتی مسکراہٹ اس کے لبوں پر رقصا تھی۔ کم از کم میں ان وعدوں کی انجام دہی سے تو نجات پا گئی جو آپ کو گھر واپس جانے کی شرط پر غلطی سے کر بیٹھی تھی۔ کون سے وعدے؟ کبیر دادا جانتے بوجھتے انجان بن گیا تھا۔ وہ کھلکھلائی، وہی رقص، گیت اور اس طرح کے کچھ اور جھوٹے وعدے۔ کبیر دادا نے ہونٹوں پر ابھرتی مسکراہٹ کو زبردستی کی کھانسی میں چھپایا۔ اس باتونی لڑکی کو بحث و تکرار سے ہرانا مشکل تھا۔ اس وقت ڈرائیور نے گاڑی ان کے سامنے آ کر روک دی۔ عظیم نے نیچے اتر کر جلدی سے کبیر دادا کے لیے دروازہ کھولا۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا سما کہ تناوش کو اندر بیٹھنے کا اشارہ کر کے وہ خود دوسری جانب گھوم گیا۔